السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل تفصیلی بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام میں سے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ آپ کو شیخ الانبیاء، بزرگ انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کیونکہ آپ کی عمر بہت طویل تھی، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ محترم سامعین کرام، آپ کی بعثت کا زمانہ وہ دور تھا جب لوگ توحید سے بالکل بیگانہ ہو چکے تھے۔ محترم سامعین کرام، اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لوگ سواع، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں شرک سے روکے اور توحید کی دعوت دے۔ محترم سامعین کرام، قرآن میں ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دے، اس سے پہلے کہ اب ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ محترم سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ محترم سامعین کرام، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک عظیم دن کا عذاب نازل ہوگا۔ محترم سامعین کرام، آپ نے رات دن چھپ کر اور اعلان کر کے نرمی سے اور سختی سے قوم کو بلایا، مختلف طریقوں سے نصیحت کی۔ امیر اور غریب، دن اور رات، تنہائی میں اور مجمع میں آپ نے فرمایا۔ محترم سامعین کرام، کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، بارشیں برسائے گا، مال و اولاد میں برکت دے گا۔ محترم سامعین کرام، باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ محترم سامعین کرام، لیکن قوم نے انکار کیا۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ نوح ایک عام انسان ہے، ان کے پیروکار غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر اللہ رسول بھیجتا تو فرشتہ بھیجتا۔ محترم سامعین کرام، وہ آپ پر ہنستے، مذاق اڑاتے، تکذیب کرتے اور کہتے کہ تم پر جنون سوار ہے۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگتے۔ محترم سامعین کرام، کپڑے سے منہ ڈھانپتے اور تکبر کرتے۔ صرف چند لوگ روایت میں 80 کے قریب ایمان لائے۔ محترم سامعین کرام، طویل جد و جہد کے بعد جب قوم نہ مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی۔ محترم سامعین کرام، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔
اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر میری دعوت نے انہیں بھاگنے کے سوا کچھ نہ بڑھایا۔ محترم سامعین کرام، آخر اللہ نے وحی کی کہ اب کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے ان کے جو پہلے لائے۔ اب کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت سے کشتی بنائی۔ محترم سامعین کرام، قوم مزید مذاق اڑاتی رہی کہ دور دریا سے کشتی کیوں بنا رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، پھر عذاب کا وقت آیا۔ اللہ نے فرمایا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرو۔ محترم سامعین کرام، سوائے ان کے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کنعان نے انکار کیا۔ محترم سامعین کرام، اور کہا پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ طوفان آیا، زمین سے چشمے پھوٹے، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی، لہریں پہاڑوں جیسی ہو گئی، بیٹا ڈوب گیا۔ محترم سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی مگر اللہ نے فرمایا وہ تیرے اہل ایمان میں سے نہیں، کیونکہ کافر تھا۔ محترم سامعین کرام، کشتی تیرتی رہی، آخر اللہ نے حکم دیا تو پانی رک گیا اور کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ اللہ نے فرمایا وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہو۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کافر ہلاک ہو گئے اور مومن بچ گئے۔ یہ طوفان نوح قوم پر آیا جو اس وقت کی تمام انسانیت تھی۔ محترم سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے مومنوں کے لیے مغفرت اور کافروں کے لیے ہلاکت مانگی گئی۔ محترم سامعین کرام، یہ قصہ صبر، توحید کی جد و جہد اور اللہ کی سنت کا سبق دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کہ آخر کار حق غالب آتا ہے اور باطل ہلاک ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سبق اور عبرت، آج بھی جو لوگ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کا انجام وہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح صبر عطا فرمائے، آمین۔